خدا کے فضل سے رمضان کی پھر چاند رات آئی۔ بہت مجبور تھی لیکن وہ بیوہ غم زدہ مضطر، سوائے اس کے کیا کر دی کہ قسمت کے بھروسے پر خدا کا نام لے کر رکھ لیا روزہ تو دکھیا نے، مگر گھر میں نہ تھے موجود افطاری کو دو دانے۔ اسی عالم میں دن ڈھلنے لگا اور دوپہر گزری، قیامت پھر یہ اس غم زدہ بیوہ کے گھر گزری۔ غریبی میں عجب منظر دکھایا ہے، نماز عصر سے فارغ ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، قریب افطار ہے ڈھلنے کو دیواروں کے سائے ہیں، قیامت ہے کہ ایسے وقت تو مہمان آئے ہیں، قیامت ہے کہ ایسے وقت تو مہمان آئے ہیں۔ خیال آیا بھرم کھل جائے گا سارا غریبی کا، مگر اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا بد نصیبی کا۔ بٹھا کر ہنس کے مہمانوں کو ٹوٹی چار پائی پر، تڑپ کر گر پڑی سجدے میں بوسیدہ چٹائی پر، کہا اللہ سے اے مالک ارض و سما سن لے، رسول اللہ کے صدقے میں میری التجا سن لے۔ دعائی ہے ابھی دو اجنبی تشریف لائے ہیں، میرے معبود میرے گھر میں روزہ دار آئے ہیں، دکھائے گا نہ تو جب تک کریمی کا سرو اپنا، اٹھاؤں گی نہ میں اس وقت تک سجدے سے سرو اپنا، کرم سے اپنے بھر دے گود تو اپنی بھکارن کی، کہ تیرے ہاتھ میں ہے لاج روزہ دار بھاگن کی، کہ تیرے ہاتھ میں ہے لاج روزہ دار بھاگن کی۔ یہ سنتے ہی کچھ ایسا جوش کھایا حق کی رحمت نے، فرشتوں کو دیا یہ حکم پھر ناگاہ قدرت نے، منا لو تم میری بندی کو میرے واسطے جا کر، کہ پہنچا دو اسے کل نعمت جنت سے لے جا کر۔ یہ سنتے ہی فرشتوں نے اتر کر آسمانوں سے، مکان سب بھر دیا اس کا منو سلوا کے کھانوں سے۔ ذرا دیکھو کوئی یہ امت احمد کی دلداری، خدا نے بھیج دی ان کے لیے جنت سے افطاری۔ رکھا کرتا ہے جو بھی 30 روزے اس مہینے میں، خدا ایک نور بھر دیتا ہے اس مومن کے سینے میں۔ دعا اسماعیل آزاد کی انور یہ قدرت سے، بنا دے ہر مسلمان کو وہ روزہ دار قسمت سے، بنا دے ہر مسلمان کو وہ روزہ دار قسمت سے۔